سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ اور ایجنسیوں کے دباؤ سے آزاد کرانے کے مقدس مشن کے نام پر تحریک انصاف عدلیہ کے لیے سب سے سنگین دباؤ کی سفاک علامت بن چکی ہے۔ برس ہا برس سے اس کا کمال فن یہی ہے کہ وہ جب بھی عدالتی کٹہرے میں آئے پروپیگنڈے کے زور پر عدالت ہی کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہے اور خود مسند انصاف پر بیٹھ کر احکامات صادر کرنے لگتی ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی اپنی اسی روایت اور مہارت کے مطابق کچھ یوں جنگ آزما ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے وکالت نامہ اسے تھما رکھا ہو۔ اپنے ایک کالم میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات سے حیات نو پانے اور 9 مئی کی حدت بڑی حد تک کم ہو جانے کے باوجود پی ٹی آئی کو خاصا مشکل لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بانی چیئرمین کو اڈیالہ جیل سے باہر کس طرح لائے، جن کے مقدمات کے فیصلے بس چند قدم کی دوری پر تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ عدلیہ کو بے چہرہ کر دینے اور قانون و انصاف کی پوشاک پر سیاہی تھوپنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ جانے یہ پی ٹی آئی کی آرزو کا کرشمہ تھا یا کسی ساحر کی معجزہ کاری۔ عین انہی دنوں جب رمضان المبارک کا عشرۂ مغفرت شروع ہو چکا تھا، آمد بہار کی ایک سہانی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کے دلوں میں درد کی ایک کسک جاگی اور ان پر انکشاف ہوا کہ انتظامیہ اور ایک ایجنسی مطلوب فیصلوں کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ ان جج صاحبان میں سے ہر ایک کی عمر لگ بھگ 50 برس سے زائد تھی۔ سب نے قواعد کے مطابق کم از کم 10 برس اعلیٰ عدالتوں میں وکالت کی تھی۔ سب برسوں سے انصاف کی مسندوں پر تشریف فرما تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی ایک کو بھی ماضی میں اس طرح کے دباؤ سے پالا نہیں پڑا تھا۔ یہاں تک کہ شوکت عزیز صدیقی کو خاموش صحرا میں دھکیل کر جنرل فیض حمید کی 2 سالہ محنت کو عمدگی سے پائے تکمیل تک پہنچانے کا اقدام بھی ان کا رضاکارانہ اور عادلانہ فیصلہ تھا۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ہر جج نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ یہ دباؤ کیا ہوتا ہے اور اگر پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ اجتماعی فیصلہ ہوا کہ اپنے بڑوں کو خط لکھ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سرحد پہ کھڑا ایک نیم خواندہ سپاہی بھی جانتا تھا کہ کوئی قدم اس کی مقدس سرزمین پر پڑے تو کیا کرنا ہے۔ وہ مورچہ چھوڑ کر دوڑتا ہوا اپنے او سی کے پاس نہیں جاتا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ دشمن کا سینہ چھلنی کر دیتا یا خود شہید ہو جاتا ہے۔ 6 جج صاحبان کے سامنے بھی 2 تازہ مثالیں موجود تھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی آزادی کی خاطر کمال بہادری سے گروہ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اس کا سینہ چھلنی کر دیا۔ شوکت عزیز مردانگی سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، لیکن عالی مرتبت 6 نے مخالف کو للکارنے کے بجائے بذریعہ خط رہنمائی لینا زیادہ مناسب خیال کیا۔ یہ خط عدلیہ پر دباؤ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بیانیے کے حق میں نہایت معتبر بیان حلفی کا درجہ اختیار کر گیا۔ شناسائی کی بات کو بکو پھیلتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائفر کی طرح اس محبوب کے خط سے کھیلتے ہوئے تحریک انصاف نے سما باندھ دیا۔ وہ ہمیشہ مقدمات کی حقیقت یا میرٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے جلسوں جلوسوں دھرنوں لانگ مارچوں وکلا کی منہ شگافیوں اور سوشل میڈیا کی کرتب کاریوں سے کام لیتی ہے۔ اسی ہنر کے سبب وہ سپریم کورٹ کی طرف سے لا یعنی اور بے معنی قرار دی گئی پیٹیشن کو مقدس صحیفہ بنا کر سرزمین میزان عدل لے آئی تھی اور سہولت کاروں کی مدد سے پاناما سے اقامہ کشید کر لیا تھا۔ پی ٹی آئی کے اس ہنر کی کرشمہ سامانیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کوئی ہے اس وطن عزیز میں جسے پیشی کے لیے عدالت بلائے اور وہ ہزاروں کا جتھا لیے سڑک پر کھڑی گاڑی سے نہ اترے اور عدالت خود پیشی بھرنے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ کوئی ہے جو ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہو، اس کے لیے سر شام سب سے بڑی عدالت آراستہ ہو، کہا جائے اسے مرسیڈیز گاڑی میں لاؤ، گڈ ٹو سی یو کہہ کر اس کا استقبال کیا جائے، ایک پرتعیش بنگلہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور صدر مملکت انواع و اقسام کے کھانے کے تشت اٹھائے ان کے ہاں حاضری دیں۔ کوئی ہے جو پی ٹی وی کی گردن دبوچ کر اسے خاموش کر دے لیکن قانون اور انصاف کو جرجری تک نہ آئے۔ کوئی ہے جو اشتہاری مفرور ہوتے ہوئے کورٹ نمبر 1 کی صفحے اول میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے، کہے لگائے اور کوئی جج آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ کوئی ہے جسے ایک لہجے میں 20 ضمانتیں مل جائیں اور یہ فرمان بھی جاری ہو جائے کہ آئندہ 10 دن میں یہ جو کچھ بھی کرے اسے اس مقدمے میں بھی ضمانت پر سمجھا جائے۔
کوئی ہے جو جرم و انصاف کی پوری تاریخ میں جو سزا یافتہ قیدی ہو اور جیل انتظامیہ کے ساتھ مساوی حیثیت میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرے؟ کوئی ہے جسے جیل میں لامحدود سہولتیں اور مراعات حاصل ہوں؟ عرفان صدیقی کے مطابق یہ سب کچھ کسی اصول، قاعدے یا قانون کے تحت نہیں، پی ٹی آئی کے فتنہ و فساد اور عدلیہ پر ہمہ پہلو دباؤ کا نتیجہ ہے۔ 6 جج صاحبان کے خط نے پی ٹی آئی کو اپنے بانی چیئرمین کے فیصلوں کے قریب پہنچے مقدمات کے حوالے سے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ کے 2 اجلاس بلائے، خط لکھنے والے ججوں کو ایک ایک کر کے بلایا، ان کا موقف سنا، وزیر اعظم سے مشاورت کی، طے پایا کہ جامع تحقیقات کا کام انتہائی نیک نام اور روشن کردار سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو سونپ دیا جائے۔ جیلانی صاحب آمادہ بھی ہو گئے، 6 ججوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن پی ٹی آئی نے الزام اور دشنام کی ایسی سنگ باری کی کہ وہ مرد شریف عزت سادات بچا کر گوشہ عافیت میں جا بیٹھا۔ پی ٹی آئی کے بارود پاشی کے فن کا یہ عالم ہے کہ آج پاکستان کا کوئی باعزت شخص اس طرح کی ذمہ داری کے لیے دستیاب نہیں ہوگا۔ اسی دباؤ میں 7 رکنی بینچ نے 184(3) کی کارروائی شروع کی۔ اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ بات ایک بار پھر فل کورٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ادھر عدلیہ کو ہر دباؤ سے آزاد رکھنے کے لیے رہنمائی کے متمنی جج صاحبان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کہے کہ کوئی جماعت ہمارے عشق میں ہلکان ہو کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ پر دباؤ نہ ڈالے۔ سو جوں عمران خان کے سنگین مقدمات عدالتی فیصلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، توں ججوں پر پی ٹی آئی کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج یہ دباؤ حکومتی یا ایجنسیوں کے دباؤ سے کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ اسی دباؤ کا نمونہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل لاہور ہائی کورٹ میں کھڑا عمران خان کو حاصل خصوصی مراعات کی طویل فہرست پڑھ رہا ہے اور اسلام آباد کے 6 مکتوب نویسوں میں سے ایک معزز جج وکیل سے سوال کر رہا ہے، اگر جیل سے باہر سیاست پر بات کرنا جرم نہیں تو جیل کے اندر کسی قیدی پر یہ پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے کہ وہ سیاست پر بات نہ کرے؟ ہے کوئی افلاطون جو اس معصوم سے سوال کا جواب دے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔